الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم حاضرین، ہم سب مسلمان ہیں، یعنی اسلام کو ماننے والے ہیں بطور دین، بطور مذہب. اسلام ہمارا اختیار ہے اور یہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے. وَمَن يَبْتَغِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا. یہ رب العالمین کا فرمان ہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اس دین اور اسلام کے علاوہ، اس کی تعلیم سے ہٹ کر اس کے خلاف اگر کوئی شخص کوئی چیز اختیار کرتا ہے عقیدے میں، عبادت میں، اپنی زندگی کے اصول کے طور پر، تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین کے اعتبار سے اسلام کے علاوہ کسی چیز کو چاہے گا، لفظی ترجمہ قرآن کی آیت کا، کسی اور چیز کو چاہے گا بطور دین، اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا. اور آخرت میں اگلی آیت کا ٹکڑا ہے، وہ بہت نقصان اٹھانے والا ہوگا، خسارے میں ہوگا. اللہ رب العالمین کا بھیانک عذاب اسے دیکھنا پڑے گا. اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ ہم دو شہادت سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ ایک، دوسرے محمد رسول اللہ. یہ دو گواہیاں ہیں. لا الہ الا اللہ اسلام ہے، محمد رسول اللہ سمجھ لیجئے سنت ہے. اہل علم نے کہا کہ اسلام اور سنت یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی. لا الہ الا اللہ کو جو میں اسلام کہہ رہا ہوں، یہ میرا اپنا قول نہیں ہے، علماء سلف میں کئی لوگوں کا قول ہے اور اس کے تقاضے کا مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں، بنیاد ہے ہمارے دین کی، تو ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر رہے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے. جب ہم نے یہ مانا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بندگی کے سارے ظاہری باطنی اعمال اقوال کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر رہے ہیں، اس کے لائق اور اسی کے لیے خاص کر رہے ہیں، اس کے لائق مانتے ہیں کہ وہی ہے ہمارا معبود، اس کی عبادت کی جائے گی اور ویسے ہی کی جائے گی جیسے اس نے بتایا اپنی شریعت کے مطابق. لہذا یہ اسلام ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. اسلام کا ایک معنی یہ ہے سر تسلیم خم کرنا، اپنے آپ کو جھکا دینا، تابع فرمان اور اقتداء کرنے والا بن جانا، تصدیق کرنے والا. اسلام مسلم، تسلیم کرنا بولتے ہیں نا، کہ ہم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں. اسلام کا وہی مفہوم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حوالے اپنے آپ کو کر رہے ہیں. اور محمد رسول اللہ جو دوسری گواہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قول، فعل، تقریر کی شکل میں، جس کو ہم حدیث یا سنت کہتے ہیں، جو بھی ہمیں مل رہا ہے ہم اسے قبول کر رہے ہیں. یہ السنہ ہے. اہل علم نے کہا کہ اسلام اور سنت دونوں الگ نہیں ہو سکتے. ایک گواہی لا الہ الا اللہ اور ایک گواہی محمد رسول اللہ، دونوں کا تقاضا ایک اسلام ہے، ایک سنت ہے، اور دونوں مل کر اسلام بنتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، شریعت کے مطابق اپنی پوری زندگی، اپنے ظاہر و باطن کو ڈھال لینا. یہی اس دنیا میں ہم سے اور آپ سے اللہ کا مطالبہ ہے. سادے انداز میں آپ کو سادی بات لگ رہی ہے، لیکن جب ہم اس مفہوم کو جاننے کے بعد، جس کے بارے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی اختلاف نہیں کرے گا جو میں نے بیان کیا، کوئی مسلمان کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، وہ اس سے اختلاف نہیں کرے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دونوں گواہیوں کا یہ تقاضا ہے، اور اسلام اور سنت دونوں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں. اسی لیے امام بربہاری شرح السنہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں، عقیدے کی کتاب ہے ان کی، وہ کہتے ہیں الاسلام هو السنہ والسنۃ هو الاسلام.
بڑا پیارا جملہ ہے اور تشریح طلب ہے، موقع نہیں ہے کہ اسلام سنت ہے اور سنت اسلام ہے، دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ اب اس کی تشریح کرتے ہوئے یا اس کی تعبیر کے اعتبار سے ہم مسلمانوں کی عملی زندگی پر نظر ڈالیں، آج اپنا جائزہ لے لیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات جو میں نے کہی، اور میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، یہ بات مسلمانوں کا بڑا طبقہ مانتا ہی نہیں ہے عملی شکل میں۔ زبان سے یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، لیکن عملی طور سے اس کی مخالفت کرتا ہے، نہ اسلام کو پورا قبول کرتا ہے جو اللہ نے پسند کیا، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، جبکہ مسلم کا یہ معنی ہی نہیں۔ آج کل ایک طرف ہوتے ہیں نا، ایک طرف چوری کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنے آپ کو ایماندار بتاتے ہیں، بس ایسے ہی مسلمانوں کا حال ہے کہ ایک طرف ہم قرآن و حدیث کی، شریعت کی، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں، خطبۃ الحاجہ میں ایک جملہ بار بار صحابہ کرام کے سامنے دہراتے تھے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، اور وکل ضلالۃ، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، گمراہی ہے، ہر نئی چیز بدعت، کل بدعۃ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔ بعض روایتوں میں اضافہ ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گا۔ یہ بالکل واضح ہے، ہر جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کو دہرانا کیا بے مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہہ رہے ہیں، ایک مرتبہ کہیں تو بہت اہمیت ہو گئی اس کی ایک مسلمان کے لیے کہ نبی نے فرمایا، یہ تو ہر جمعہ کو دہرا رہے ہیں، اور اس کے سامنے، صحابہ کے سامنے، صحابہ کرام میں بدعت پیدا ہونے کا کوئی امکان تھا، سوال ہی نہیں تھا، پھر بھی آپ دہراتے تھے۔ کیوں؟ کہ دین کی بنیاد، اپنے بچوں کو یاد کرائیے، ذہن نشین کرائیے، اپنے آپ کو دماغ میں بٹھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل پختگی کے ساتھ ہر مسلمان کے دل و دماغ میں بٹھانا چاہ رہے ہیں، پختگی سے، کہ آپ جو اعمال اور دین کے کام کر رہے ہیں اس میں یہ بنیاد کبھی نہ بھولیں کہ دین کی فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کوئی دوسری بات اچھی ہو ہی نہیں سکتی، اور خاص طور سے اگر اس کے خلاف، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آ جائے تو قابل قبول نہیں ہے، تو فلاں امام، فلاں بزرگ، فلاں پیر صاحب، فلاں دادا پردادا، کیا مطلب؟ سب سے بہترین طریقہ محمد رسول، تو قرآن اور حدیث ہو گئی ہے سب سے بہترین بات، اللہ کی بات، سب سے اچھا طریقہ رسول کی بات، یہ ایک ہو گیا قرآن، ایک ہو گئی حدیث، اور اس کے مقابل ہر نئی چیز بدعت۔ یہ دین کا مصدر ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی بھولیے گا نہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں جب آپ نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تو وہی چیز قبول ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے پاس سرٹیفائیڈ ہو، مہر لگائی ہوئی ہو، اور وہ اللہ کا کلام ہے، رسول کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ اب اس سے ہٹ کر اگر کوئی چیز ملتی ہے تو وہ دین کی نئی چیز ہے، دین میں نئی چیز ہے، اور نئی چیز گمراہی ہے، بدعت ہے۔ بدعت جہنم کے راستے پہ لے جانے والی ہے، جنت کے راستے پہ نہیں، اور یہ بدعت دین کی شکل میں آنے والی۔ اتنی بڑی بات ہے، اگر جمعہ کے خطبے کا وقت ہوتا تو میں تھوڑا سا بدعت پر بھی ڈالتا کہ کتنے نقصانات ہیں بدعت کے۔ بدعت اللہ اور اس کے رسول، دو تین جملے صرف بول رہا ہوں، ایک جملہ بھی آپ نے دماغ میں بٹھا لیا کافی ہے کہ اللہ اور رسول کی مخالفت ہے۔ جبکہ ایک آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے یا بدعت پر عمل کر رہا ہے تو رسول کی اور اللہ کے دین کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی مسلمان اسے پسند کرے گا؟ بدعت شرک کا پیامبر ہے، جو بدعت کا اختیار کرتا ہے وہ شرک اور کفر کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اکثر بدعتی آپ کے یہاں آپ کو شرک ضرور ملے گا۔ بدعت اللہ کے دین میں ایسی چیز کو اختیار کرنا ہے جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ ایک ایک جملہ ہے، قرآن کی آیت ہے اس پہ۔ بدعت جو ہے اللہ کے دین میں وہ بات کہنا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اللہ پر بغیر علم کے بات کہنا ہے۔ بدعت کا انجام بہت برا ہے، بدعت کرنے والے کا عمل قبول نہیں ہوتا، بدعت میں توبہ رک جاتی ہے، اللہ رب العالمین توبہ قبول نہیں کرتا۔ بدعت کرنے والا قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے دستے مبارک سے جام کوثر پینے سے محروم ہوگا۔ یہ میں نے 4-5 گنایا، ایک لمبی فہرست اس کے نقصانات کی گنائی جا سکتی ہے۔ بدعت کے کتنے نقصانات ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین کی مدد نہیں ملتی، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ ایک آیت
میں اکثر کہتا ہوں یہ مسلمانوں کے برے حالات فلسطین سے لے کر ہمارے ملک تک دیکھ لیجئے، ایک آیت کی روشنی میں رکھتے کہ مسلمانوں پر فتنے اور مصیبت آنے کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی سنتوں سے ہٹتے ہیں، بدعتوں کو اختیار کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنہ آئے یا دردناک عذاب۔ فتنے کی دو تین تفسیریں کی گئی ہے، ایک شرک اور کفر سے، اور ایک یہ کہ دنیا کا عذاب، یعنی رسول کی حکم کی مخالفت کرو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب ڈالے گا، غاصب یہودی مسلط ہوں گے، سنگی مسلط ہوں گے، ظالم حکمراں مسلط ہوں گے، بے روزگاری، بھوکمری، آپس کا جھگڑا اور نہ جانے الگ الگ قسم کے عذاب اور پریشانیاں، سب فتنہ ہے۔ آج مسلمان کسی ایک فتنے سے بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ یہ بنیاد دماغ میں رکھیے اور موضوع پر آتے ہیں کہ اس تناظر میں ہم جب دیکھتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے، بہت ہی تعجب ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے بنیاد بیان کی اس سلسلے میں ایک قول امام بربہاری کا ہی ہے۔ شیخ نے کہا کہ ایک بات جان لو کہ لا یتم اسلام عبد حتی یکون متبعا مصدقا مسلما، کہ کوئی آدمی کسی بندے کا اسلام پورا نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان ٹھیک سے ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ متبع نہ ہو، اللہ اور رسول کی اتباع کرنے والا، اللہ کی رسول کی اتباع کرنے والا، تصدیق کرنے والا، تسلیم کرنے والا، اپنے آپ کو حوالے کر دے۔ فمن زعم انہ قد بقی شیء من امر الاسلام، جو ایسا سمجھتا ہے کہ اسلام کے معاملات میں کچھ باقی رہ گیا ہے، لم یکفونہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کفایت کے ساتھ رسول کے اصحاب نے نہیں پہنچایا، اور تو ایسا کہنے والا کہ رسول کی اور صحابہ کرام نے جو دین پر عمل کیا، پیش کیا، وہ اگر ہمارے لیے کافی نہیں ہے، کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ اس کے لیے اسلام میں فرقہ بندی اور اسلام پر اللہ اور رسول پر تانا کشی کے لیے کافی ہے، اور وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے اسلام میں۔ اسلام میں ایسی چیز کو اختیار کرنے والا ہے جو اس کا حصہ ہے ہی نہیں، غیر اسلام کو اختیار کر رہا ہے تو قبول ہوگا کیا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارا حکم نہیں ہے، وہ رد ہے۔ یہ حدیث یاد ہوگی سب کو، لیکن مسلمانوں کی عملی زندگی میں یہ یاد نہیں ہے۔ اس کا نقشہ ہر مہینے اور ہر عبادت میں ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر اکتفا نہیں کیا، بس نہیں کیا کہ جو انہوں نے بتایا وہ ہمارے لیے کافی ہے، اس میں شاید کمی محسوس کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے نئی نئی ایجادات کر لی۔ اب یہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اور ایک دو روز کے بعد 15 شعبان آنے والا ہے، میں غور کرتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو ایک بہت بہت بڑا انعام دیا ہے ماہ رمضان کی شکل میں، سراپا برکتوں سے بھرپور۔ جیسے جیسے اس کے دن بڑھتے ہیں اس کی برکتیں، فضیلتیں، اجر و ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ آخری عشرے میں تو لیلۃ القدر ہے، ایک رات کی عبادت ایمان و اخلاص کے ساتھ مل گئی تو 1000 مہینوں سے بہتر، یہ ہم جانتے ہیں، بالکل واضح ہے اس کی فضیلت قرآن سے، حدیثوں سے، صحابہ کے عمل سے۔ اس ثابت شدہ رات اور ثابت شدہ مہینے کی فضیلتوں سے شیطان نے بھڑکانے کے لیے، ہٹانے کے لیے بالکل اس مہینے سے پہلے والے مہینے میں ایسی زبردست بدعت ایجاد کروا دی کہ آدمی اس میں مشغول ہو کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے پاس اپنے آپ کو کامیاب لوگوں میں شامل کر لیا۔ شعبان کا مہینہ، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا حیثیت ہے؟ بہت ہی مختصر وقت ہے، اور میں نے جیسا کہ کہا کہ ایسا لگتا ہے شعبان میں کچھ زیادہ ہی بدعتیں ہیں، ہو سکتا ہے میری غلطی ہو لیکن کافی کچھ ہے۔ سب کا تذکرہ کرنا اور تفصیلی بات کرنا یہ ایک جمعہ میں ممکن نہیں ہے، تو سرسری ذکر آئے گا، آپ اس پر غور کیجئے، تحقیق کیجئے۔ شعبان کی فضیلت شرعی حیثیت سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو بس یہ ہوگی کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ روزے رکھے ہیں اور اس کی ترتیب دی۔ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرن اکثر من شعبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ فإنه كان يصوم شعبان كله، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس لیے کہ آپ جو ہے پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے تقریباً،
اسی طرح حضرت ام سلمہ کی، حضرت اسامہ کی اور کئی روایتیں ہیں جن میں ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھتے تھے تو شعبان اور رمضان. رب شعبان کے بارے میں جو پورے مہینے کی بات کہی گئی ہے یہاں اکثر مراد ہے، بعض روایتوں میں اس کی وضاحت ہے کہ زیادہ تر روزہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ کی روایت یہ بھی ہے کہ آپ جب روزہ رکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ افطار نہیں کریں گے بغیر روزہ، مسلسل روزہ رکھتے رہتے تھے. اور آپ جب روزہ نہیں رکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے. اور شعبان میں جب آپ روزہ رکھتے تھے تو مسلسل کئی دنوں کا رکھتے تھے، بیچ میں بہت کم چھوڑتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اسامہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ میں اس میں زیادہ روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. یہ ایک فضیلت ہوئی. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کی طرف پیش ہو تو میں حالت صوم میں ہوں، روزے کی حالت میں رہوں. یہ میں نے جو بہت ہی مختصر بیان کیا، روزہ یہ رکھ سکتے ہیں. ایک روایت ہے جس کے صحیح ہونے میں کلام ہے، محدثین ہی کچھ صحیح اور کچھ ضعیف کہتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا رمضان کی تیاری کے لیے. لیکن صحیح حدیث میں جو مسلم شریف کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان شروع ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے کوئی روزہ نہ رکھے، الا یہ کہ کسی کی عادت ہو، جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے یا کوئی عادت والا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے. 15 شعبان کے بعد وہ بھی رکھ سکتے ہیں جن کا روزہ پچھلے رمضان میں چھوٹا ہوا تھا. حضرت ام المومنین اللہ کے ام المومنین حضرت عائشہ کہتے ہیں کانا یکون علیہ الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، کہ میرے اوپر رمضان کے روزے باقی رہتے تھے. خواتین کے لیے یہ مسئلہ اہمیت کا حامل ہے. عورتوں کو مخصوص ایام میں جب وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے تو روزہ چھوٹ جاتا ہے، تو انہیں اگلے رمضان سے پہلے کبھی بھی رکھنا ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے جب روزے چھوٹتے تھے رمضان کے تو میں پورے سال میں نہیں رکھ پاتی تھی، لیکن شعبان میں رکھ پاتی تھی. اب جب اگلا رمضان شروع ہونے والا ہے اس سے پہلے رکھ لیا جائے. اگلا رمضان شروع ہونے تک خواتین سن لیں، مائیں بہنیں، کہ اگر نہیں رکھا ہے تو اس پہ پھر کفارہ بھی، فدیہ بھی ہوگا اور روزہ بھی ہوگا، جیسا کہ اہل علم نے نصوص سے استنباط کر کے بیان کیا ہے. تو اللہ کے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں شعبان میں رکھتی تھی، تو ان کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے استثنائی طور پر. کوئی عادت والا ایام 20 کے روزے رکھتا ہے یا 3 دن کے جو روزے رکھتا ہے، کیا پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا ہے، اگر وہ دن آ گئے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے. تو ایک چیز شعبان کی فضیلت کے اعتبار سے جو عمل قرآن و حدیث سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ثابت ہے وہ ہے روزہ رکھنا، کہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا جائے. اور یہ رمضان کی تیاری ہے، رمضان کی تیاری کے لیے روزہ رکھا جائے، اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنایا جائے، توبہ استغفار کیا جائے، اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے رمضان کی برکات اور فضیلتوں سے محروم نہ فرمائے. یہ سلف کا طریقہ بھی تھا اور رمضان کی تیاری کا تقاضا ہے. یہ فضیلت ہو گئی ہے. اب اس کے مقابلے میں کیا کیا گڑھا گیا، بدعتوں کی یلغار ہے. اگر میں ہلکا ہلکا تذکرہ بھی کروں تو سب کا ذکر نہیں ہو پائے گا شاید. سب سے پہلے بنیادی چیز کہ اس رات کو لیلۃ القدر کے مقابلے میں بنا دیا گیا، کھڑا کر دیا گیا، اور ایک شاذ قول کی بنیاد پر جو حضرت اکرمہ ایک تابعی ہے. سورہ دخان کی جو آیت ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک برکت والی رات میں نازل کیا. تو اس کو حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ یہ برکت والی رات 15 شعبان کی ہے. 15 شعبان کی ہے. ابھی میں آگے بیان کروں گا. اس کو شب برات بعد میں نام دیا. ابتدائی دور میں اس کو شب برات کوئی مسلمان صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کسی نے نہیں کہا. لیلۃ البراء نہیں کہا. تو اکرمہ کا یہ قول ہے، لیکن اہل علم نے اس کا شدید رد کیا اور کہا کہ یہ بہت غلط بات ہے، قرآن کے خلاف ہے. کوئی اگر ایسا مانتا ہے تو یہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے دوسرے مقام پر کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سب کو یاد ہے ہم نے اس کو قدر کی رات میں، قدر قضاء و قدر سے بھی ہے اور قدر منزلت سے بھی ہے. ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل کیا. اور یہ قدر کی رات کب ہے؟ خود قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. تو وہ مہینہ رمضان ہے، وہ مہینہ شب قدر ہے، وہ شب قدر ہی شب لیلۃ المبارکہ ہے. علامہ ابن کثیر، علامہ قرطبی اور دوسرے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ یہ اکرمہ کا قول غلط ہے، اور جو شخص اس کو رمضان کے علاوہ میں مانتا ہے وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، اس کا قول باطل ہے، قابل قبول نہیں ہے. بالکل کلیئر ہو گیا، قرآن سے رد ہو گیا کہ یہ لیلہ مبارکہ نہیں ہے.
لیکن اب اس کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں گڑھی گئی. میں ایک وجہ تو شیطانی بنیاد پر یہ سمجھتا ہوں کہ شیطان کی چال یہ ہے کہ رمضان سے بالکل پہلے والے مہینے کو اتنا زیادہ فضیلت والا بنا کے لوگوں کو مشغول کر دیا جائے کہ رمضان کے لیے آپ تھک جائیں. علامہ ابن تیمیہ کا قول ہے، میں اکثر پیش کرتا ہوں، بڑا پیارا قول ہے سنت اور بدعت کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ سنت اور بدعت پر عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک بھوکے کا کھانا کھانا. آپ کو اگر شدید بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے بےتاب ہے، اب کھانا نہیں مل رہا ہے پسندیدہ، کوئی ایسا کھانا مل گیا جس میں بدبو ہے، ناپسند ہے، آپ کو برا اچھا نہیں لگ رہا ہے، برا کھانا ہے، سڑا ہوا یا باسی کھانا، لیکن اب آپ کو بھوک اتنی شدید ہے کہ آپ مجبور ہیں، آپ نے کھا لیا، کیا کروں، نہیں ہے تو یہی کھا لیتا ہوں. آپ نے سڑا ہوا ناپسندیدہ کھانا، باسی کھانا کھا لیا، پیٹ بھر لیا. پیٹ بھر جانے کے بعد اب آپ کے سامنے لذیذ، بہترین، اچھے سے اچھا جو آپ کو پسند ہے تازہ کھانا آ جائے تو کیا اس پسندیدہ کھانے کو اب کھانے کا دل چاہے گا آپ کو؟ چونکہ باسی اور سڑے ہوئے کھانے سے پیٹ آپ بھر چکے ہیں، اس لیے اس کھانے کی ضرورت آپ کو محسوس نہیں ہوگی، خواہش ہی نہیں ہوگی، اور زبردستی اگر آپ نے کھایا تو اور نقصان ہوگا. ٹھیک ایسا ہی معاملہ سنت و بدعت کا ہے. اگر آپ نے بدعت پر عمل کر لیا اور اپنے نیکی کے جذبے کو کے پیٹ کو بھر لیا، آپ کے ایک مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں نیکی کروں، عبادت کروں، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کروں، فطری بات ہے. اب اس نے 15 شعبان کو محنت کر لی اور اس کو بتا دیا گیا کہ اس میں یہ نماز پڑھنے سے 70,000 روپے ملے گی، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کی ساری حاجتیں مل جائے گی، آپ کو یہ مل جائے گا، آپ کو وہ مل جائے گا، پورے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، نیا کھاتا شروع ہوگا. اسی رات میں تقدیر لکھی جا رہی ہے، لیلۃ القدر میں لکھی جاتی ہے 15 شعبان کو. 15 شعبان کی خاص فضیلت میں کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے، ایک بھی. کتنی مشہور ہے ہمارے یہاں، کتنی بیان کی جاتی ہے. تو جب یہ فضیلتیں سن لیا، آدمی نے رمضان 15 شعبان کی رات میں محنت کر لی تو رمضان کے لیے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے. باسی کھانا کھا کے بدعت کا عمل پر عمل کر کے سنت پر عمل کرنے کی اس کو جو ہے طلب اور اس کا جذبہ ختم ہو گیا. یہ میں ایک نقصان یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وجہ یہ ہے جو شیطان نے لگایا رمضان شعبان میں بدعتوں میں، کہ اس بدعت میں لگ کے آپ رمضان کی سنتوں میں جو ہے سست پڑ جائیں. پیٹ بھرا رہے گا تو کھائیں گے نہیں، باسی کھانا کھا لیا ہے سڑا ہوا، نقصان دینے والا، تو تازہ اچھا مفید کھانا، صحت بنانے والا کھانا کھانے کی خواہش ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیجیے 15 شعبان کو محنت کرنے والے شب قدر کو سوتے ہیں، عید کی تیاری کرنے میں بازار کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. عید کی تیاری نیکیوں سے، عبادت سے ہوتی ہے. ہمارے یہاں لوگ مادے سے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ 15 شعبان کو تو ہم نے سب نپٹا دیا. دوسری وجہ کہ 15 شعبان ہی کیوں، اس کی وجہ آپ کھنگالیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ بھی روافظ اور صوفیوں کی ایجاد ہے. رافضیوں کی اور صوفیوں کی. ہمارے یہاں بمبئی سے اور اس علاقے کے جو ہے جگہ نہیں پتا، جو اخبارات شائع ہوتے ہیں اردو کے، آپ دیکھیے گا 15 شعبان کو، اس سال بھی دیکھیے گا 2-3 دن ہے، منگا کے دیکھیے گا، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. اس میں شیعوں کی طرف سے اشتہار آتا ہے بڑا بڑا پورے پیج کا کہ 12ویں امام، امام زمان، امام غائب جن کو کہتے ہیں، جن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ 12ویں امام بھاگ کے ایک غار میں چھپ گئے ہیں، سور رمن رہا کے غار میں، جن کے پاس اصلی قرآن ہے. اور یہ جو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے اس کا 1/3 بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ، یہ جھوٹا عقیدہ، غلط عقیدہ ہے، روافظ کا عقیدہ ہے. اور قرآن یہ اصلی نہیں ہے، یہ شیعوں کے ہاں ایک مسلمہ عقیدہ ہے. آپ سے کہیں نہ کہیں تقیہ کریں نہ بات، 1 2 5 7 100 200 نہیں، 5000 سے زیادہ شیعوں کی امہات الکتب میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ قرآن میں ہر طرح کی تحریف ہوئی ہے. ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور صحابہ نے اس میں آگے بھی کیا، پیچھے بھی کیا، تبدیلی بھی کیا، لفظ بھی بدلا. 5 قسم کی تحریفیں کی ہیں. کچھ غائب کر دیا، کچھ بڑھا دیا، کچھ آگے کر دیا، کچھ پیچھے کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں سے کم کر دیا، ان کی اذان میں بھی تبدیلی ہے. سورہ احزاب کہتے ہیں سورہ بقرہ سے بڑی تھی، اس میں اہل بیت کے مناقب تھے، ابو عمر اور ابو بکر نے رضی اللہ عنہ نے اس کو حذف کر دیا. یہ شیعہ ہیں. کیا یہ مسلمان ہوئے جو قرآن کو قرآن نہیں مانتے؟ اس لیے ان کے حافظ نہیں ہوتے. تو ان کے عقیدے کے مطابق ان کے 12ویں امام جو اصلی قرآن لے کے گئے ہیں، اور جب دنیا میں انہیں کی روایت کے مطابق 313 خالص سچے پکے شیعہ ہوں گے تو وہ غار سے نکلے گے. اور وہ 15 شعبان، ان کی پیدائش کا دن ہے 15 شعبان.
ان کی پیدائش کا دن اس لیے ان کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، اور اس دن روافض جو ہے دعا کرتے ہیں، اہتمام کر کے دعا کرتے ہیں کہ آپ باہر آ جائیے، آپ نکل جائیے، ہم بہت پریشان ہیں، عمر ابو بکر صدیق کو ماننے والے ہم کو پریشان کر کے رکھے ہیں۔ ان کے دشمن یہود نصارہ نہیں ہے، مسلمان ہیں، پوری اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا انہوں نے۔ آج کی تاریخ میں بھی عراق ہو، شام ہو، یمن ہو، ہر جگہ آپ دیکھیں کہ سنیوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ ایران میں ایک پورا علاقہ ہے احواز، جہاں سنی عرب رہتے ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے۔ اس علاقے میں ایران کا تسلط ہے، انتہائی شدید قسم کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، خبروں میں نہیں آتا، جیسے اسرائیل کا آتا ہے، اسرائیل کی طرح حرکتیں ہوتی ہیں وہاں، لیکن یہ خبر میں نہیں آتا۔ اس علاقے میں مسلمان سنیوں کو اپنے بچوں کا نام ابو بکر، عمر، حفصہ، عائشہ رکھنا منع ہے، نہیں رکھ سکتے۔ کوئی مخالفت کرتا ہے غائب ہو جاتا ہے، قتل عام ہوتا ہے، اس کی تاریخ پڑھیں گے آپ خون کے آنسو ہوئیں گے۔ سقوط بغداد ہو، حضرت حسین کا قتل ہو، مسلمانوں پر آنے والی جو بھی استاد و تاریخ اسلام ہے، یہ نئی نئی تنظیمیں پیدا ہوتی ہیں، آپ کو ان کے اندر روافض کا ہاتھ ملے گا۔ آج مسلمان سنیوں میں جو لوگ صوفیوں کی شکل میں اسلام کو بگاڑ رہے ہیں، وہ روافض سے اثر متاثر ہیں۔ صوفیوں کو روافض جن لوگوں نے پیدا کیا، اس میں روافض کا ہاتھ آتا ہے۔ اسی لیے اہل تصوف کے جتنے بھی سلسلے ہیں، ایک کو چھوڑ کر سارے کے سارے اہل بیت سے تعلق، کوئی عمر صدیق، عمر فاروق سے نہیں ہوتا۔ یہ میں اشارے کر رہا ہوں، انہوں نے رائج کیا ہے شب برات کی فضیلتوں کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں بنا کر مسلمانوں نے رائج کر دی، اور سنی کہنے والا آدمی اہل سنت اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں، اور اہل بدعت والا کام کرتا ہے۔ اہل سنت کہتا ہے اور اہل بدعت بنتا ہے۔ اہل سنت ہے نہیں عمل سے، زبان سے صرف ہے۔ اہل سنت یعنی سنت والا، اور جب آپ بدعت کر رہے ہیں تو بدعت والے ہو گئے نا۔ تو 15 شعبان کو جتنے لوگ خاص مانتے ہیں، لکھ لیجئے، رسول سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو تسلی دیں، ہماری بات کو مسئلہ کی اختلاف کیسے قابل توجہ نہ مانے، لیکن آپ اہل سنت نہیں ہیں۔ محمد رسول اللہ کی شہادت کو دے رہے ہو تو قبول نہیں کر رہے، سنت کو نہیں مان رہے۔ سنت کو نہ ماننا اسلام کو نہیں ماننا ہے، اور سنت کے خلاف جانا اللہ کے یہاں اپنے عمل کو ضائع کرنا ہے۔ لکھ لیجئے، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ روافض نے مشہور کیا، اور اسی کی خوشی میں نئے کپڑے پہنتے ہیں کہ 12ویں امام پیدا ہوئے تھے، اسی کی خوشی میں حلوہ بناتے ہیں، میٹھا بناتے ہیں، حلویات بناتے ہیں، اور مختلف قسم کی باتیں جوڑ کر مشہور کرتی ہے ہمارے جاہلوں میں۔ جاہل تو جاہل، اب عالم بھی خاموش ہے، پوچھے جائیں گے اللہ کے یہاں۔ وہ علماء جو مجلس میں کہتے ہیں کہ ہاں یہ بدعت ہے، لیکن لوگوں سے کہیں گے تو مسئلہ ہوگا۔ ہمارے کچھ جان شناسا علماء سے میری بات چیت ہوئی، انہوں نے قبول کیا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، بدعت ہے، ثابت نہیں ہے۔ کیوں نہیں کہتے؟ آپ لوگوں سے کہیں گے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ میں نے کہا تعجب ہے آپ پر، اللہ ناراض ہو آپ کو گوارا ہے؟ لوگ ناراض ہو جائیں گے آپ کو اس کی فکر ہے؟ پوچھے جائیں گے اللہ کے یہاں، آپ کے پاس علم ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، دیانت ہے، دیانت کا تقاضا ہے۔ لوگوں کا نہیں، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، یہی تو امتحان ہے ہمارا۔ اگر لوگوں کا ڈر ہوتا تو حضرت ابراہیم پوری قوم کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہوتے، گھر سے نکالے جاتے، وطن سے چھوڑنا پڑتا، سارے لوگوں کے محبوب ہوتے۔ چھوڑ دیجیے اللہ کے لیے اپنے محبوب چیزوں کو، اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک گھر کو اور مشرک وطن کو چھوڑا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی شکل میں اولاد دے دی، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، پھر ان کے بیٹے یعقوب، سب انبیاء، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین بدل دیتا ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسی کی خوشی میں حلوہ اب کہانی بنائی، حلوہ میٹھا بنایا جا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو اویس کرنی نے اپنے دانت توڑ لیے تھے، نرم کھایا تھا کہ اللہ کے رسول نے نرم چیز کھائی تھی۔ کتنی بے تک کی بات ہے، دین کو کھلواڑ بنایا۔ کچھ بات سمجھ، آپ کھاتے ہیں حلوہ، آپ دانت توڑتے ہیں اویس کرنی کی طرح، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے شوال 3 ہجری میں، شوال میں مہینے، عید کے بعد والا، رمضان کے بعد والا مہینہ، عید وہی شروع ہوتی ہے 1 شوال کو، اس میں آپ کو آپ کے دانت ٹوٹے تھے، شہید ہوئے تھے، اور آپ حلوہ کب کھا رہے ہو؟ شعبان میں، نرم چیز، اور اس میں بھی کڑک کڑک، اور نہ جانے کیسے۔ اپنے بچوں کو حلوہ مت کھلائیے اس دن کہ میں
خاص طور سے کہہ رہا ہوں، آپ کے پڑوس جو بن رہے ہیں کہتے ہیں حلوائی ہے نا بچے مانگتے ہیں، ہاں بچوں کو محروم کیجیے کہ اس دن نہیں کھانا ہے، تاکہ ان کے دماغ میں بیٹھے کہ یہ دن کھانے والا نہیں ہے۔ نرمی مت برتیے کہ بچے مانگ رہے ہیں تو چلو بنا دیتے ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں لیکن بنا دیتے ہیں، بہت سے لوگ یہ عمل کرتے ہیں، قطعی نہیں۔ سنت اور بدعت کے معاملے میں کٹھور بننا چاہیے، اس معاملے میں کہ بچوں سے محبت نہیں ہوگی، آپ بچوں کا دل اور دماغ کا غلط تربیت کر دیں گے، کھلا دیں گے۔ تو 15 شعبان کا حلوہ، یہ امام غائب یا امام جو 12ویں امام مانتے ہیں شیعہ، ان کی پیدائش کا دن ہے۔ اب اس رات میں جو خرافات ہوتی ہیں وہ کم وقت بچا ہے، ہاں میں سرسری سے تذکرہ ہی کر سکتا ہوں۔ ایک نماز ایجاد کی گئی، اس کی کئی حدیثیں بنائی گئی، ہاں جس کو صلاۃ الفیہ عربی میں کہتے ہیں، ہمارے یہاں اردو میں ہزاری نماز کہتے ہیں۔ ہزاری کیسے؟ اس کے تعلق سے روایت ہے، حضرت علی سے اللہ کے رسول نے کہا، فلاں سے کہا کہ اس میں جو رات میں نماز پڑھی جائے، 100 رکعت نماز پڑھی جائے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے جو ہے 10 مرتبہ قل اللہ احد پڑھا جائے، تو قل اللہ احد 1000 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ ہزاری نماز ہے، جس نے ایسی یہ نماز پڑھ لی اس کو جو چاہے گا اللہ تعالیٰ دے گا، اور الگ الگ فضیلت ہے کہ جنت میں مرنے سے پہلے اس کو جنت میں اپنا ٹھکانہ دکھا دے گا، 70 حوریں ملے گی، الگ الگ روایتوں میں یہ ہے۔ بتائیے، یہ روایت جو ہے تمام محدثین کے نزدیک یہ من گھڑت اور جھوٹی حدیث ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جو سنت اور صحیح حدیثوں کو خوشبو پا لیتا ہے، مجھے تعجب ہے کہ وہ ایسی حدیثوں کو کیسے قبول کر سکتا ہے، ایسی جھوٹی روایتوں پر کیسے عمل کر سکتا ہے۔ سن 448 میں ابو ابن ابی الحمرا نام کے ایک شخص ہے، نابلس کا، وہ بڑا اچھا قرآن پڑھتا تھا، اس نے بیت المقدس میں قرآن پڑھا، نمازیں پڑھی، لوگ اس کے ساتھ اکٹھا ہوئے، لمبی روایت ہے، ایک آدمی 2 آدمی پڑھا تو بھیڑ جم گئی، اس نے پہلی مرتبہ پڑھا، پھر دوسرے سال بھی اس طرح عمل کیا، یہ رواج بن گیا۔ 448 میں، 5ویں صدی میں، 400 سال کے بعد، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ امامان دین نے کیا، نہ محدثین جانتے تھے۔ اور میں نے کہا اس کو لیلۃ البراء یا شب برات بھی آپ کسی ابتدائی دور کی کتاب میں نہیں پائیں گے۔ نجات کا معنی کہتے ہیں، اور کس وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ، ایک روایت ترمذی کی، حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، تلاش کرنے گئی، جب بقی میں پایا، اللہ کے رسول نے بعد میں ان سے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پر اللہ اور اس کے رسول ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے سمجھا کہ آپ اپنی بعض ازواج کے پاس گئے ہوں گے۔ کہا نہیں، میں بقی گیا تھا اللہ کے رسول، اس لیے کہ آج 15 شعبان ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بکر کی، قبیلہ کلب کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش کرتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ میں نے امام بخاری، ان کے استاذ ہیں، پوچھا یہ حدیث تو کہا کہ یہ ضعیف ہے، اہل علم نے اس کو منکر، ناقابل حجت، انتہائی ضعیف حدیث قرار دیا۔ اس کے بالمقابل ایک دوسری حدیث ہے جس میں ہے کہ حضرت بریرہ کو بھیجا اللہ کے رسول کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ نے، تو انہوں نے ان کو بقی میں پایا۔ بعد میں آپ نے بتایا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں بقی جاؤں اور وہاں کے مدفون لوگوں کے لیے دعا کروں۔ اس میں 15 شعبان کا ذکر نہیں ہے۔ ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کی رات جو ہے اہل دنیا کی طرف جھانک کر دیکھتا ہے، اور ان میں مشرک اور مشاہد جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے کینہ نفرت رکھتا ہے، اس کو چھوڑ کر باقی سب کی مغفرت کرتا ہے۔ علامہ البانی نے اس کو حسن کہا، باقی تمام محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ اور اگر مان بھی لیا جائے اسے تو اس میں عمل کہاں ہے کوئی؟ علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ اس رات کی اتنی فضیلت ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جھانک کر دیکھتا ہے، بس کوئی عمل، کوئی نماز اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ اور وہ بھی کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات میں کسی نماز کا، کسی خاص عمل کا کوئی ثبوت نہیں۔ جس حدیث میں یہ ہے کہ اس کے دن میں روزہ رکھو اور رات میں نماز پڑھو، وہ بھی ضعیف ہے یا موضوع اور منکر ہے۔ اس میں ایک نماز اور بتائی جاتی ہے، ایک نماز اور بتائی جاتی ہے، میں نے ہمارے یہاں سنا ہے، یہاں کتابوں میں نہیں پڑھا، ہمارے یہاں پرچیوں میں لوگ بانٹتے ہیں، ہمارے شہر مالیگاؤں میں، صلاۃ قضاء عمری، عمر بھر کی قضا کی نماز۔ عمر بھر کی قضا کیسے، کیا مطلب؟ تو اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ اگر سال بھر آپ کی نماز چھوٹی ہے، سال بھر میں آپ نے فرض نمازیں چھوڑی ہیں، تو اس دن ایک خاص نماز 4 رکعت پڑھ لیں گے تو وہ سارے نمازوں کا تصفیہ ہو جائے گا، تلافی ہو جائے گی۔
ہے نا شارٹ کٹ جنت کا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو بے نمازی بنانے والی نماز ہے. ہاں لوگوں کو آپ یہ تعلیم دے رہے ہو کہ بے نمازی بن جاؤ, نماز بس کرو, 15 شعبان کو یہ 4 رکعت پڑھ کے سارا معاملہ نپٹانا پڑ جائے گا. شارٹ کٹ جنت کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے اس سے یہ چیزیں کہیں بھی میل نہیں کھاتی. یہ بھی انتہائی غلط چیز ہے, بدعت ہے, ایجاد بندہ ہے. ایک چیز یہ بیان کی جاتی ہے, 2 باتیں ہیں اس میں شارٹ میں دونوں ملا کے بیان کر رہا ہوں, 2 منٹ بچے ہیں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ کہتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کو ہم اگر اس سے پہلے کوئی آدمی ہمارے گھر کا مر گیا ہے تو اس کی روح بھٹکتی ہے, اور ہم اس دن اس کی قبر پر ایک خاص عمل کر لیں, پسندیدہ کھانے بنائیں, حلوے ملیدے اور نہ فلاں چیزیں, اور یہ عمل کر لیں, دعا پڑھ لیں, تو وہ روحوں میں مل جاتی ہے. اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں, ان کی قبروں پر آ کے وہاں روتے ہیں, اپنے گھر کے حالات بیان کرتے ہیں. ہاں عورتیں رونا روتی ہیں کہ تمہارے جانے کے بعد ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, قبر پر بیان کرتے ہیں, اور پھر روحوں میں مل جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ روح ہمارے گھر کی روح مل گئی. ایک یہ مانا. دوسرا ایک یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ 15 شعبان جو ہے وہ روحوں کی عید ہے. اس دن آپ کے گھر کے رشتہ دار جو انتقال کر چکے ہیں ان کی روحیں واپس لوٹتی ہیں, اور انہی کی خوشی میں بہت سے لوگ کھانا پکاتے ہیں, جو مرنے والے کو پسند ہو وہ پکا کے, بعض لوگ اس کو چھتوں پہ رکھتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہندوؤں کا عقیدہ ہے, اور ہمارے یہاں کچھ بریلوی بھی مانتے ہیں کہ اگر آپ ہر جمعرات کو اپنے مرنے والے کے پسندیدہ کھانے کو چھت پہ رکھیں گے تو کوے کی شکل میں آ کے اس کی روح کھاتی ہے. انا للہ و انا راجعون. یہ جو تینوں چیزوں میں نے بیان کی یہ ہندوانہ عقیدہ ہے. اسلامی عقیدے سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ اسلامی تعلیم کے بالکل خلاف ہے. اسلامی تعلیم قرآن و حدیث کی بالکل واضح اور صاف دلیلوں کے مطابق اس دنیا سے جو ایک مرتبہ چلا گیا, مر گیا, وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا, دوبارہ نہیں آ سکتا, اس کی روح نہیں آ سکتی. اللہ رب العالمین کا مثال کے طور پر سورہ مومنون میں فرمان ہے, وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اس سے پہلے ہے وَإِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے پروردگار مجھے لوٹا دے واپس, لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ. تو جو میں نے دنیا میں چھوڑ رکھا ہے اس کو دنیا کی زندگی میں نیک عمل جا کے کروں گا. دنیا میں مرنے والا کہے گا, یا آخرت میں برزخ سے قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت کہے گا. گزشتہ ہفتے میں نے اس آیت پر جو ہے تقریر میں بیان کیا کہ اس کی تفسیر بیان کی کہ وہ کہے گا مرنے والا شخص کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے, میں نیک عمل کروں گا. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب ہوگا کلا, ایسا نہیں ہو سکتا, ناممکن, ہرگز نہیں. انہا کلمۃ ہوا قائلها, یہ بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے. ایک تو یہ کہ وہ کہہ رہا ہے ہوگا نہیں, اور اگر ہم نے دیکھ بھی دیا تو وہ اچھا کام نہیں کرے گا. یہ دونوں مطلب ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ, مرنے والے کے پیچھے برزخ ہے, ایک آڑ ہے, پردہ ہے, إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, دوبارہ زندہ کیے جانے تک. یعنی یہ جو بیچ ہے دنیا کی زندگی اور آخرت میں دوبارہ زندہ کیے جانے والی زندگی, اس کے درمیان میں یہ برزخ ہے. قیامت تک یہ اس کے بعد سے لوٹیں گے نہیں. قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کی میں نے ایک آیت پیش کی, ایک حدیث کی طرف اشارہ کر لوں اور بات کو ختم کروں سمیٹو. اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے بارے میں بیان کیا کہ جب یہ شہید جنت میں اللہ سبز پرندوں کے عالم میں گھوم رہے تھے تو انہوں نے, اللہ نے ان سے پوچھا, شہید ہو جانے کے بعد پوچھا کہ کیا تم چاہتے ہو کچھ اور تم کو چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو چاہا تھا, جو خواہش کی تھی, اس سے بڑھ کر ہمیں مل گیا, اب ہماری کوئی خواہش نہیں ہے. یہ جنت ہے میرے بھائی. دنیا میں ایک آدمی کو کتنا بھی مل جائے پیٹ بھرتا ہی نہیں. دنیا کا 1 نمبر کا 2 نمبر کا بن جائے. ہمارے یہاں دیکھیے اڈانی اور یہ وہ پھر بھی خرید رہے ہیں, پیٹ مار رہے ہیں لوگوں کا. ملٹی نیشنل کمپنیوں کی بھوک مرتی نہیں. دنیا میں کتنا بھی مل جائے خواہشات ختم نہیں ہوتی. اب جنت میں جانے کے بعد خواہشات ختم ہو جائیں گی. وہ کہیں گے کہ نہیں, جو ہم چاہتے تھے اس سے بڑھ کے ملا, اب کوئی تمنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بار بار ان سے پوچھے گا, تو وہ جواب دیں گے کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ پوچھے گا تو اب وہ کہیں گے کہ اگر تو چاہتا ہی ہے ہم سے پوچھنا تو اللہ تعالیٰ ہماری خواہش اب یہ ہے, تمنا یہ ہے کہ پھر سے دنیا میں بھیج دے, تیرے راستے میں ہم قتال کر کے اپنی جان کی بازی لگائیں اور پھر سے اپنی گردن کٹوائیں اور یہ اونچا مقام پھر سے تو ہم کو. تب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں,
میرے پاس یہ بات طے ہو چکی ہے، قانون بن چکا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ جو دنیا سے ایک مرتبہ آ گیا وہ واپس نہیں جا سکتا۔ نوٹ کیجئے دماغ میں اسے، محفوظ کیجئے اپنے بچوں عورتوں سب کو بتائیے کہ مرنے کے بعد کسی کی روح بھٹکتی نہیں ہے، کسی کی روح واپس نہیں آتی۔ ہاں، علیین سجین یہ عام روحوں کا معاملہ ہے، انبیاء اور کچھ لوگوں کی روحوں کا معاملہ الگ ہے، شہداء کی روحیں جنت میں ہوتی، کوئی کسی کی روح واپس نہیں لوٹتی۔ اور جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ ہندو دھرم کا عقیدہ رکھتا ہے، اسلام کو نہیں مانا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا اللہ کے قبول نہیں ہوگا۔ اگر ایسا عقیدہ ہے کہ وہ بات کے حوالے سے تو لکھ لیں کہ وہ اسلام پر نہیں ہے، یہ معاملہ اسلام کے مطابق نہیں مان رہے ہیں، اور ایسی بہت سی چیزیں تحقیق کریں، اندھے بہرے بن کر لوگوں نے ہمارے درمیان رائج کر دیا، ہم نے قبول کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خلاف ہے۔ ایک بات اور بھی جو رہ گئی ہے وہ بیان کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی 15 شعبان کے دن ایک خرافات یہ ہوتی ہے کہ قبرستان کو سجا دیا جاتا ہے، چونا گز کرتے ہیں، پرانی قبروں کو پھر سے نئی بنا دیتے ہیں، اینٹا لگاتے ہیں، بالکل صاف صاف حدیثوں میں ممانعت ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ علماء کرام کیوں خاموش رہتے ہیں۔ اگر ایک اہل حدیث جا کے بیان کرے تو لوگ اسے مسلک کی بات سمجھتے ہیں، لیکن کوئی بتا دے، میں اپنے حنفی بھائیوں سے، وہ چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، جماعت اسلامی سے وابستہ ہوں، کوئی بھی ہو، ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی ایک صحیح تو چھوڑیے، ہمارے علماء نے چیلنج کیا تھا، علامہ احسان ظہیر کا میں نے کوئی خطاب بہت پہلے سنا تھا کہ ایک ضعیف حدیث بھی بتا دیجیے جس میں قبر کو پختہ بنانے کا حکم ہے، اجازت ہے، ضعیف، صحیح چھوڑیے ضعیف۔ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ، چاروں اماموں میں سے کسی ایک کا قول بتا دیجیے جو یہ کہتے ہو کہ پکی قبر بنا سکتے ہیں، قبر پر چونا لگا سکتے ہیں، سب اس کو حرام کہتے ہیں، ممنوع کہتے ہیں۔ حدیث میں بالکل صاحب ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چونا گز کرنے سے، چونا لگانے سے منع کیا، پختہ اس پر عمارت بنانے سے منع کیا، اس پر لکھنے سے منع کیا، یہ بورڈ لگاتے ہیں یہ بھی منع ہے۔ انبیاء کی قبروں پر جنہوں نے مسجد بنائی، اللہ کے رسول نے ان پر لعنت بھیجی۔ مسجد کے احاطے میں قبر ہے، اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے؟ لعن اللہ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد، انبیاء کی پوجا نہیں کرتے تھے، قبروں پر مسجد بنا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان پر لعنت۔ جس پر لعنت ہو دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا کیا؟ پختہ قبریں بنائی جا رہی ہیں، ہمارے یہاں لوگ خاموش ہیں اور مسلمان بول رہے ہیں اپنے آپ کو، اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں، رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، مسلمان تھے۔ میں نے شروع میں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رسول کے فرامین اور تعلیمات کے حوالے کر دیں، لیکن آپ قبرستان جائیے 15 شعبان کو تو جگمگائے گا، لائٹ لگائی جائے گی خوب۔ یہ ایک تفصیل تھی، موقع نہیں ہے، یاد آ گیا تو پھر بول دوں کہ برا میں کہا ایک طبقہ گزرا ہے، خالد بن معدان برما کی، اس کی نسل مسلمانوں میں آئی، یہ پہلے زرتشت تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں، یحییٰ بن خالد کہتے ہیں کہ اپنے دور میں 15 شعبان کو مسجدوں میں جو ہے چراغاں کرنا شروع کیا، اور لوگوں کو کہا کہ ایسا کرنے سے بڑا فائدہ ہوگا۔ ہر مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جیسے آگ کی پرستش وہ لوگ کرتے تھے، مسلمانوں میں ایک دوسرے نام سے مسجدوں میں آگ جلائی جائے، اور جب وہ نماز پڑھے تو سامنے آگ رہے تاکہ وہ آگ کی عبادت کرنے والوں کے جیسے بن جائے۔ تو اس وقت چراغ تھا، کندیلیں تھی، آج کمکمے ہو گئے ہیں، لیکن اس روشنی کا کوئی جواز اسلام میں نہیں ہے، یہ فضول خرچی ہے، یہ غلط میسج ہے۔ آپ یہ کر کے غیر مسلموں کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اسلام ہے، جبکہ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کا کوئی تہوار نہیں ہے یہ۔ ہاں، تو قبرستان سے بہت ساری خرافات جڑی ہوئی ہیں، اور 15 شعبان کو ان خرافات سے جوڑنے کا کام، 15 شعبان کے تعلق سے جھوٹی غلط حدیثیں اور روایتیں ہمارے درمیان پھیلائی گئی ہیں، اور بہت سے مسلمان اس میں ملوث ہو گئے۔ آخری بات کہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی 15 شعبان کو سورج غروب ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آتا ہے، آسمان دنیا پر آتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہے جس کو میں معاف کروں، اور ایسا ایسا لمبی
یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، 15 شعبان سے متعلق صحیح نہیں ہے. یہ مسلم شریف میں ایک عام روایت ہے جس میں ہر رات کے لیے کہا گیا ہے کیا ہے ینزل الرب ربنا تبارک وتعالی الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الاخير او كما قال. ایک روایت ہے لمبی کہ جب رات کا تہائی حصہ باقی رہتا ہے. ہاں اب یہاں کچھ لوگ عقل لگاتے ہیں دنیا میں کہیں نہ کہیں تو رہتا ہے، وہ سب ہوگا. اللہ اور رسول نے بتایا، ہم سر جھکاتے ہیں. کیسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزول کی کیفیت ہم نہیں جانتے. اللہ نے فرمایا ہم مانتے ہیں، رسول نے بتایا فرمایا مانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کے جب تہائی رات باقی رہتی ہے تو سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جسے میں معاف کروں، ہے کوئی حاجت مند جو حاجت طلب کرے جس کی حاجت کو میں پورا کروں، ہے کوئی ایسا جو بیمار ہے شفا چاہتا ہے میں اس کو دوں. ہر رات کے تہائی رات جب باقی رہتی ہوتی ہے، یہ روز اللہ کا فضل بڑھتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہوں تو تہجد کے وقت اٹھیے. ہمارے اسلاف کا ایک طریقہ تھا، پریشان ہوتے تھے، مصیبت میں گھرتے تھے. میں اپنی ماؤں بہنوں سے اور سارے بھائیوں سے کہوں گا کہ کوئی تکلیف آئے نا، پریشانی آئے تو یہاں وہاں دکھڑا اور رونے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ رات میں تہجد کے لیے اٹھیں. تنہائی میں اللہ کو یاد کیجیے، لائیے گناہوں سے توبہ کیجیے اور مانگیے. دیکھیے کیسے پورا نہیں ہوتا. جائز ضرورت ضرور پوری ہوگی. وہ ضرورت اگر اللہ کی تقدیر میں آپ کی اس کی حکمت کے خلاف ہوگی تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اجر دے گا، لیکن قبول ہوگی. تو ہر رات کے لیے ہوتا ہے، 15 شعبان کے لیے یہ خاص نہیں ہے. تو یہ روزانہ کا اہتمام کیا جائے اور اس بارے میں خاص طور سے لحاظ کیا جائے کہ اس مہینے سے ہم اپنے ذہن و دماغ کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں اور عورتوں کو تیار کریں کہ رمضان المبارک کا استقبال کیا جائے. اس کے لیے تیاری کریں. آج سے عبادات کی عادت ڈالیں. آج سے جو ہے اپنا ذہن بنائیں کہ رمضان میں پورے طریقے سے ہم اپنے آپ کو قرآن کا انسان بنانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنیں گے. اور یہ اطاعت و فرما برداری مسلم اس وقت آدمی ہوگا جب قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے حوالے اپنے آپ کو کرے. اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی انسان وہ ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، آگ میں بیٹھ کر کھیلتا ہو، کرامت کھیلتا ہو، اگر اللہ رسول کے خلاف کوئی بات کہتا ہے ہم نہیں مانیں گے. اور اگر آپ ایسا مانتے ہیں تو 15 شعبان کے دن آپ کو کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا. آپ کو معلوم کرنا پڑے گا. معلوم نہیں ہے تو عمل کیوں کر رہے ہو؟ کوئی کہتا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے، لوگ کر رہے ہیں. ہم کو یہ کہا گیا کہ اللہ رسول نے یہ کہا ہے کہ لوگوں کو جو کرتے تھے وہ کرو نہیں. یہ کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اور رسول کی بات کو مانو گے دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس راستے پر چلنے کی توفیق دے جو دنیا اور آخرت کے فوائد اور کامیابی کو ہمارے دامن میں سمیٹتا ہے اور اس کا حقدار بناتا ہے. اور ایسی چیزوں سے، بدعت، خرافات سے، فتنوں سے ہمیں پروردگار محفوظ رکھے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی ہیں اور دنیا اور آخرت میں عذاب سے، رسوائی سے دوچار کرنے والی ہیں جس سے آج مسلمان دوچار ہے. پروردگار ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک غفور رحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأكبر.